الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. صحیح الترغیب والترہیب، جس میں الگ الگ موضوعات کے تحت حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ حدیثیں ان موضوعات کے متعلق انسان اور مسلمان کے دل میں شوق اور جذبہ پیدا کرنے والی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے بچنے اور دور رہنے کے لیے ان احادیث میں جن میں وعیدیں آئی ہیں، سزاؤں کا تذکرہ ہے، ان کو بھی اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ہم نے کتاب العلم کو پڑھنا شروع کیا، یعنی علم حاصل کرنے، سیکھنے اور سکھانے کے تعلق سے سب سے پہلے تو آپ کے سامنے وہ احادیث آ رہی ہیں جن میں علم اور عالم اور طالب علم ان تینوں کے تعلق سے فضیلتوں کا بیان ہے۔ اس سے قبل کے درس میں 2-3 روایات آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اخیر میں ایک روایت جو میں نے پڑھی تھی اس کی شرح باقی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ جو انسان کسی مومن کے دنیاوی کرب و الم کو، غم کو دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے ایک کرب کو، ایک غم کو، ایک الم کو اللہ تبارک و تعالی دور کرے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو انسان کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، اس کے کسی عیب کو دیکھ کر کے اس پر پردہ ڈالے گا، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس انسان کی پردہ پوشی کرے گا، یعنی اس انسان کے عیوب کو اللہ تبارک و تعالی بھی چھپا کر کے رکھے گا۔ ومن یسر علی محسن یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور وہ انسان جو کسی تنگدست انسان پر آسانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس انسان پر آسانی کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے کی مدد میں لگا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو انسان ایسے راستے پر چلے گا جس میں وہ علم کو حاصل کرے گا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اس آدمی کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور جب بھی کوئی قوم، کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں گے، یعنی اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں جمع ہوں گے، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اللہ کی کتاب پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو فرشتے انہیں ڈھانپ لیں گے، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور سکینت، اطمینان اللہ کی جانب سے ان کے اوپر نازل ہوگی، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت اس پوری مجلس کو ڈھانپ لے گی، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور ان لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی اپنے یہاں کرے گا۔ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس انسان کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا ہو، سست کر دیا ہو، اس کا نسب، خاندان یا خاندانی سلسلہ اسے جنت کی طرف بڑھنے میں مدد نہیں کر سکتا، اس کی رفتار نہیں بڑھا سکتا۔
یہ روایت بڑی عظیم روایت ہے، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، مستدرک الحاکم، ان تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے دیکھا بڑی عظیم اور جامع روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی مومن کے دنیاوی کسی غم کو، الم کو، کرب کو دور کرے گا، اور یہاں اس سے کون سی چیز مراد ہے؟ یہاں جسمانی درد مراد نہیں، کرب جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ تکلیف جو انسان کو اندرونی طور پہ ہو، جس کو آپ غم یا ٹینشن کہہ سکتے ہیں۔ کسی انسان کو بہت زیادہ ٹینشن ہے، بہت زیادہ اندرونی تکلیف ہے، گرچہ جسم اس کا صحیح، بدن اس کا صحیح سلامت ہے، ایسے انسان کے اس اندرونی تکلیف کو اگر کوئی انسان دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس انسان کے اس کرب کو دور کرے گا جو قیامت کے دن تمام لوگوں کو حاصل ہونے والا ہے۔ قیامت کا دن جب قائم ہوگا، ہر انسان کرب میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر انسان ہم اور غم میں، ٹینشن میں ہوگا کہ اس کی جب باری آئے گی، جب اس سے حساب کتاب لیا جائے گا، اس کے گناہوں کا وہ سلسلہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک گناہ کے بارے میں جب پوچھے گا تو کیا جواب دے گا انسان؟ تو وہ انسان اس وقت انسان کا ٹینشن کا لیول بہت ہائی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں کسی نے کسی مومن کے ایک کرب کو دور کیا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جتنے ٹینشنز ہیں ان میں سے ایک ٹینشن کو دور کر دے گا۔ تو جتنا زیادہ ہم لوگوں کی مدد کریں گے، یعنی ان کے ٹینشنز کو، کرب و الم کو، غم کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اتنا مطلب یہ کہ ہمارے لیے آسانی کرے گا۔ فرمایا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو انسان دنیا میں کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، اس کے کسی خرابی کو دیکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کرے گا، چاہے وہ خرابی اس کی عادت میں ہو، اس کے اخلاق میں ہو، اس کے جسم اور بدن میں ہو، یا وہ خرابی اس کے اہل و عیال میں ہو، اس کے مال میں ہو، یہاں تک کہ اگرچہ وہ خرابی اس کے دین میں ہی کیوں نہ ہو، دین میں بھی اگر کوئی خرابی ہے تو اس کی ستر پوشی کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن ستر پوشی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز واجب ہوتی ہے، اور وہ ہے نصیحت۔ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں، اگر اس کے اندر دین کے متعلق، اس کے اخلاق عادات کے متعلق کوئی برائی، کوئی خرابی آپ کو نظر آتی ہے تو دو کام آپ کو کرنا ہے، بلکہ ایک کام نہیں کرنا ہے اور ایک کام کرنا ہے۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ اس کی خرابی کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اس انسان کو نصیحت کرنی، تنہائی میں اچھے انداز میں اس انسان کو نصیحت کرنی۔ تو ایسا اگر کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان جاننے کے باوجود اس نے چھپایا اور لوگوں کو نہیں بتایا، اس نے دوسرے کی ستر پوشی کی، دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالا، قیامت میں اللہ تبارک، بلکہ دنیا میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی خرابیوں پر بھی پردہ ڈال کر کے رکھے۔ دنیا میں پردہ ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں پردہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خرابی دوسرے لوگ جان نہیں پائیں گے، یہی مطلب۔ لیکن آخرت میں پردہ ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ آخرت میں پردہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اس گناہ کو جب چھپائے گا قیامت کے دن تو ساتھ ساتھ اس کو معاف بھی کرے گا۔ قیامت میں صرف ستر پوشی نہیں ہوگی، اگر کسی بندے کے گناہوں کو، خرابیوں کو اللہ نے چھپایا قیامت کے دن تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لایا جائے گا، اس آدمی کہ جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک گناہ گنوائے گا، پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا، کہے گا ہاں کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا، کہے گا ہاں کیا تھا، ایک ایک گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اور جب وہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اب تو میں مجرم ثابت ہو چکا، حساب کتاب چل رہا ہے نا، گناہوں کا اعتراف میں نے کر لیا،
ثابت ہو گیا کہ میں مجرم ہوں، اس کو لگے گا کہ اب تو میں برباد ہوں، سیدھا جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا سترتها علیک فی الدنیا، دنیا میں نے تیری ان گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ، آج بھی میں ان گناہوں پر پردہ ڈالتے ہوئے آج کے دن ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک، علماء یہ بھی کہتے ہیں، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر کسی انسان کے گناہوں کو اللہ نے چھپایا تو مطلب یہ ہے کہ معاف کر دیا، اور دوسری جو بڑی عظیم بات علماء نے کی ہے وہ یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کے گناہوں کو دنیا میں چھپا کر کے رکھا، دنیا میں اگر چھپا کر کے رکھا تو قیامت میں اس بات کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ اللہ رب العالمین وہاں بھی ان گناہوں پر سترپوشی کرے گا اور وہاں ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے دوسرے کے گناہوں، دوسرے کی خرابیوں، دوسرے کے عیوب کو جاننے کے باوجود اس کو چھپانا چاہیے، اس کو عوام میں، پبلک میں، لوگوں کے درمیان بیان کر دینا، اپنی مجلسوں میں اس کو موضوع بحث بنا لینا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ جس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خرابیاں چھپی رہیں، اسی طریقے پر جن کی خرابی ہم بیان کر رہے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم نے ان کی خرابیوں پر پردہ ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ دنیا میں ہماری خرابیوں پر بھی ایک تو پردہ ڈالیں گے، یعنی دنیا میں بھی ہم ذلیل نہیں کرے گا ہمیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ممکن ہے کہ ان گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو انسان کسی تنگدست انسان پر آسانی کرے، یعنی ایسا انسان جو بڑی مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، مال پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، اس کے ساتھ اگر وہ آسانی کا معاملہ کرے، آسانی کا معاملہ کرے یعنی یا تو خود اپنے معاملے میں یا کسی دوسرے کے معاملے میں، اس کو اس مشکل اور تندرستی کی حالت سے باہر نکالنے کی کوشش کرے۔ مثلا ایک آدمی ہے جس نے آپ سے قرض لیا ہے، آپ نے اس کو 10,000 روپے قرض دیا، کہا 1 سال کے بعد لوٹا دینا تھا، ٹھیک ہے۔ 1 سال کے بعد اب وہ آدمی آپ کے پاس آیا کہ میرے پاس پیسے ہیں نہیں، آپ کی مدت مکمل ہو چکی ہے، اب پیسے نہیں، کیا کیا جائے؟ ایسے موقع پر اگر آپ اس آدمی کے ساتھ آسانی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں جگہ آسانی کرے۔ یا معاملہ آپ کا نہ ہو، کسی اور کا ہو، ایک آدمی بیچارہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کئی لوگوں سے قرض لے رکھا اس نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اس سے مطالبہ کرتے ہیں، دکان پہ آتے ہیں، گھر پہ آتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ سب معلوم ہے آپ کو۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ اس کی اس پریشانی کو دور کر دیں، وہ جو مشکل حالت چل رہی ہے، اس کی مشکل وقت جو چل رہا ہے، اس کو اس مشکل وقت سے آپ نکال دیں، کچھ پیسے آپ اس کو دے دیں کہ یہ لو بھائی، میں نے دیکھا ہے بہت مشکل میں ہو، اپنے ان قرضوں کو ان پیسوں سے ادا کر دو، اور مجھے یا تو آپ سیدھا سیدھی کہیں کہ یہ پیسے رکھو، یہ تمہارے ہوئے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب کوئی خوددار قسم کا آدمی ہے تو پیسہ لینے کے لیے تیار تو نہیں ہوگا، تو یہ کہہ کر کے دیجیے کہ جب تمہارے پاس ہو جائے تو مجھے دے دینا۔ تو اس طریقے سے جو انسان دوسروں پر آسانی کا معاملہ کرتا ہے، دوسروں کو آسانیاں فراہم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ آسانی کرے۔ ہر انسان پر مشکل وقت آتا ہے، لیکن ہر انسان کبھی نہ کبھی وہ تندرستی کی حالت سے گزرتا ہے، پریشانی کے عالم سے گزرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہمارے لیے آسانی کا راستہ کھول دے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے۔ انسان سوچے، اگر کسی آدمی کی مدد میں اگر کسی محلے کا کوئی بڑا آدمی رہے، اس کی پشتپناہی اس کو حاصل ہو کہ نہیں یہ آدمی، اس کا فلاں آدمی جو ہے وہ پیچھے ہے اس کے اور اس کا سپورٹ اس کو حاصل، تو دنیا وہ اس محلے میں بالکل ٹینشن فری ہو کر کے زندگی گزارتا ہے کہ اندازہ لگایا جائے کہ ایک آدمی جس کے بارے میں اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد میں لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد میں لگا ہوا ہے، اللہ کا سپورٹ مجھے حاصل ہے، تو وہ آدمی
کیسا خوش نصیب آدمی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو اللہ کے بندوں کی مدد کرو۔ جب تک اللہ کے بندوں کی مدد میں تم لگے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد میں لگا رہے گا۔ اس کے بعد اصل چیز جو کتاب العلم سے تعلق رکھتی ہے، علم سے تعلق رکھتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا، جو کسی ایسے راستے پر چلا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، اس میں وہ علم کو تلاش کر رہا ہو۔ التماس کہتے ہیں، التماس کا لفظ یہاں پہ آیا یلتمس التماسا، التماس کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹا آدمی کسی بڑے آدمی سے کسی چیز کو حاصل کرے، کسی چیز کو حاصل کرنے کی درخواست کرے، یہ التماس کہا جاتا ہے۔ چھوٹا آدمی بڑے آدمی سے اگر گزارش کرے اور کوئی چیز مانگے تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی اس آدمی سے التماس کر رہا ہے۔ اردو کا لفظ ہے، عربی میں بھی اصل یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں تو گزارش وغیرہ کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اصل تو عربی کا لفظ ہے، عربی زبان میں التماس میں یہ نقطہ پایا جاتا ہے کہ وہاں صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے گزارش کر رہا ہے، نہ، جو پہلا آدمی گزارش کرنے والا ہے وہ کم درجے کا ہوتا ہے، یعنی ادنا ہوتا ہے، اور جو جس سے گزارش کر رہا ہے، جس سے ریکویسٹ کر رہا ہے، وہ آدمی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے التماس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں التماس کا لفظ استعمال کیا، کہا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، کہ جو کسی ایسے راستے پر چلا جس راستے پر چلتے ہوئے وہ علم کا التماس کر رہا ہے۔ ایک بڑا اہم نقطہ یہاں پہ وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے میں انسان متواضع ہو، انسان جھکا ہوا ہو۔ اگر کبر اور غرور کے ساتھ علم حاصل کرے گا تو علم حاصل ہونے والا نہیں۔ اور دوسرا بڑا اہم نقطہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو انسان کسی ایسے راستے پر چلے جس میں علم کو حاصل کرے، یعنی علم کا التماس کرے، کیا مطلب ہوا؟ یعنی علم جو ہے وہ بڑوں سے لیا جاتا ہے، اور علم لینے والا وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یعنی جو علم آدمی حاصل کرنے والا ہے، جو طالب علم ہے، وہ جس سے علم حاصل کر رہا ہے وہ علم میں بڑا ہے اور یہ علم میں چھوٹا ہے، تبھی نہ یہ چھوٹا آدمی بڑے سے علم حاصل کر رہا ہے۔ یعنی علم حاصل کرنے کا یہاں یہ کہہ لیجیے کہ ایک طرح کا اشارہ ہے کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو علم کے میدان میں جو بڑے لوگ ہیں ان کے پاس جا کر کے آپ تب علم حاصل، تب نہ التماس ہوگا۔ ادنا سے اعلیٰ، ادنا آدمی اعلیٰ آدمی سے، علم کے میدان میں جو ادنا آدمی ہے وہ علم کے میدان میں جو ادنا آدمی ہے اس سے علم حاصل کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو انسان ایسا کرے گا، علم حاصل کرے گا، علم کے راستے میں نکلے گا، سہل اللہ لہ بہ الی طریق الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ دو طریقے سے اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے، جو طلب علم میں نکلا ہے، شرعی علم کو، دینی علم کو حاصل کرنے میں نکلا ہے، اس آدمی کے لیے دو طریقے سے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک بڑی عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے نکلا ہے، علم حاصل کرنا یہ خود بڑی عظیم عبادت ہے، تو اس عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عظیم عبادت ہے، اس کا بدلہ اللہ جنت کی شکل میں دے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ انسان جیسے جیسے علم حاصل کرتا جائے گا، خیر کے، بھلائی کے، اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کو خوش کرنے کے راستوں کو جانتا جائے گا، تو اپنے اس علم پر جتنا زیادہ وہ عمل کرے گا جنت سے اتنا زیادہ قریب ہوتا جائے گا۔ اس اعتبار سے بھی جو علم جتنا زیادہ حاصل کرے گا اور اس علم پر جتنا زیادہ عمل کرے گا وہ جنت کے قریب ہوگا۔ تو علم حاصل کرنا اس کے لیے جنت کے راستے کے آسان ہونے کا اس طریقے سے بھی سبب ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کہ جب بھی کوئی جماعت، چاہے مردوں کی جماعت ہو یا خواتین کی جماعت ہو، اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں جمع ہوتی، یعنی اللہ کی مسجدیں سب اللہ کا، یہ اللہ کی کہا جاتا ہے، مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعبیر یہاں بھی استعمال کی کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں، یعنی کہاں؟ مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بڑی 2-3 دن پہلے ایک صاحب نے بتایا کہ وہ کہیں تقریر میں سن رہے تھے، کہنے والے نے کہا کہ مسجد کو اللہ کا گھر کہنا جائز نہیں۔ کیوں بھائی صاحب؟ تو اس لیے کہ کیا اللہ گھر میں رہتا ہے، مسجد میں اللہ رہتا ہے، کہ آپ اب مسجد کو اللہ کا گھر کہہ رہے ہیں؟
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث بلکہ عربی زبان سے بھی نامحیت کی دلیل بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس سے یہ تھوڑی لازم آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں رہتا ہے، ہرگز نہیں۔ بھائی ایک ٹیچر اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے، ہوم ورک دیا اس نے، کسی نے صحیح ہوم ورک اچھے طریقے سے نہیں کیا، ایک اسٹوڈنٹ فرسٹ بینچ پر بیٹھنے والا، بہت دھیان سے کلاس سننے والا، وہ دوسرے دن ایک دم پرفیکٹلی ہوم ورک جو ہے وہ کر کے لاتا ہے، تو استاد خوش ہوتا ہے نا، خوش ہو کے کیا بولتا ہے؟ شاباشی دیتا ہے، کہتا ہے تم میرے اسٹوڈنٹ۔ کیا مطلب ہوا؟ میرے اسٹوڈنٹ کا مطلب باقی سب اسٹوڈنٹ اس کے نہیں ہیں، سب اسٹوڈنٹ اسی کے ہیں، لیکن اس اسٹوڈنٹ کی نسبت اپنی طرف کر کے وہ اس اسٹوڈنٹ کی عزت بڑھانا چاہتا ہے نا۔ تو بیت اللہ جو ہے آدمی کہتا ہے، مطلب کہنے والا کہے گا کہ بیت اللہ کا مطلب کیا اللہ اس میں رہتا ہے؟ نہیں، گھر، یہ جو آپ نے چار دیواری بنائی ہے یہ گھر ہے، اس گھر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو گئی تو یہ عام گھروں سے الگ ہو گیا، یہ مطلب عام گھروں سے یہ الگ ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کے بارے میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم کے اندر اپنی روح پھونکی۔ کیا مطلب اپنی روح پھونکی؟ اللہ رب العالمین نے اپنی روح آدم علیہ السلام کے اندر پھونک دی؟ جی نہیں، اپنی روح سے مراد یعنی وہ روح جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ پیدا کیا، سب سے پہلی انسانی روح آدم علیہ السلام کی روح۔ تو اسی طریقے پر بیت اللہ کا معنی یہ ہوا کہ وہ خاص گھر جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو بیت اللہ کہنے سے، مسجد کو اللہ کا گھر کہنے سے کیا اس کا یہ معنی نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین مسجد میں رہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور جس نے یہ بات کہی ہے وہ یہ روایت پڑھ لیتا، اگر صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اتنی مشہور روایت ہے، تو بات مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کچھ لوگ چاہے مرد ہو یا خواتین اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد جمع ہونے کے بعد وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، یعنی وہ وہاں شرعی علم کو پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں، کتاب اللہ ہو یا سنت رسول اللہ ہو، ہے نا۔ یہاں حدیث میں صرف کتاب اللہ کا لفظ ہے، لیکن کتاب اللہ کے اندر ہی رسول اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، تو رسول اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی حدیثوں کو جان کر کے ملے گی۔ حدیث کا پڑھنا پڑھانا بھی قرآن مجید پر عمل کرنا ہے نا۔ تو یہاں گرچہ قرآن مجید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کتاب اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور یہی تو دین ہے، یہی تو دین۔ اس لیے کہا جائے گا کہ جب کوئی قوم کسی مسجد میں اللہ کے دین کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، فرشتے آ کر کے اس مجلس کو بھر دیتے ہیں، اس مجلس کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور وہاں اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِینَةُ، اللہ رب العالمین اطمینان نازل کرتا ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں ایک طرح کی راحت اور سکون اور اطمینان اللہ کی جانب سے نازل ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی، رحمت ڈھانپ لیتی۔ اور دیگر روایات آپ پڑھیں گے تو ان میں آپ کو یہ معلوم ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اس کے بعد ایک اور روایت بھی آنے والی ہے، اس میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے۔ ایک اور روایت ہے جس کے اندر یہ ہے کہ فرشتے جب اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے پر اس مجلس کے اوپر رکھنا شروع کرتے ہیں۔ ڈھانپتے کیسے ہیں؟ اپنے پروں کے ذریعے سے ڈھانپتے ہیں، اور ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ میرا پر اس مجلس کے اوپر پڑے، لہذا اس معاملے میں ہر فرشتہ اس مجلس کے اوپر اپنا اپنا پر ڈالتا رہتا ہے، اور یہ پروں کا سلسلہ پہلے آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس کرتا ہے، جو لوگ جو مقرر فرشتے، قریبی فرشتے اللہ کے پاس رہتے ہیں، ان فرشتوں کے درمیان اپنے ان بندوں کا تذکرہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور وہ لمبی روایت ہے، کیا تذکرہ کرتا ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا۔ وہاں اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ تیرے جنت کا سوال کر رہے ہیں، جہنم سے نجات مانگ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے جنت کو انہوں نے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھا نہیں۔ کہا اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو ان کی یہ طلب اور بڑھ جاتی، ان کا یہ اہتمام اور بڑھ جاتا۔ اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں جہنم سے نجات مانگ رہے ہیں، جہنم کو دیکھا ہے انہوں نے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے وہ جہنم کو تو جہنم سے بچنے کی اور زیادہ کوشش کرتے۔ اور بڑی اہم نقطے کی بات اس روایت میں جو ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ایسی بابرکت اور بارحمت مجلس ہوتی کہ اس مجلس میں جو خاص طور پر تشریف لانے کے شریک ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں جو حضرات، اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، اس میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جو اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے نہیں آیا، کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا، یہاں اس کو بیٹھنا پڑ گیا۔ جیسے مان لیجیے کہ کسی مجلس میں اب امام صاحب سے جو مدرس ہیں جو درس دے رہے ہیں ان سے کسی آدمی کو کام، وہ مسجد میں داخل ہوا، دیکھا کہ ابھی تو درس چل رہا ہے، درس سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں لیکن آ کر کے مجلس میں بیٹھ گیا تاکہ درس ختم ہو تو خطیب صاحب سے، امام صاحب سے یا مدرس صاحب سے ذرا ملاقات کر لوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے کہا کہ تمام لوگ بخش دیے گئے جتنے اس مجلس میں موجود ہیں، اس میں تو ایک ایسا آدمی بھی ہے جو غلطی سے آ کر کے بیٹھ گیا، اس کا مقصد درس سننا نہیں ہے، بس وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن اس مجلس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس آدمی کو بھی بخش دیا، اس لیے کہ وہ جن لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہے وہ لوگ ایسے ہیں جن کی صحبت اختیار کرنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، کبھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ اس مجلس پر جب اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے ان لوگوں کی وجہ سے، تو جو ان کے قریب ہوگا وہ اس رحمت کو اور مغفرت کو حاصل کرے۔ اس لیے اگر کوئی ایسا درس ہو، کسی شرعی ایسی گفتگو آپ کے سامنے کی جائے، یا کوئی عالم اگر کسی مجلس میں ایسی گفتگو کرے یا کوئی ایسی کتاب پڑھے یا پڑھائے کہ جو آپ کو بہت کم سمجھ میں آئے یا کبھی کبھی نہ سمجھ میں آئے، یا جو بات بتائی جائے آپ یاد نہ رکھ سکیں، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کیا ضرورت ہے درس میں بیٹھنے کی، تم تو جو سنتے ہو یاد رکھ پاتے نہیں، چھوڑ مت بیٹھو، کیا ضرورت ہے درس میں بیٹھنے کی، جو عالم صاحب کہہ رہے ہیں تمہاری سمجھ میں تو آ نہیں رہے، تو فائدہ کیا ہوگا، اس سے اچھا جا کے کوئی دوسرا کام کرو، بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے درس میں، وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارا علمی لیول بہت کم ہے، وہ تو پڑھے لکھے جو زیادہ علم والے ہیں ان لوگوں کے لیے، یہ شیطانی وسوسے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دیتا ہے گرچہ آپ کچھ نہ سمجھیں، کچھ سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگر آپ ایسی مجلس میں ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں تو کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے، اور جو بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب ان تمام لوگوں کی بخشش کا اعلان کرے گا تو اس میں آپ کو بھی شامل کریں گے۔ اس لیے اس طرح کی مجالس سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے مدینے میں بہت سارے، ایک مرتبہ وہ بہت بہترین واقعہ یاد آیا، شیخ بدی الدین شاہ الراشدی پاکستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور وہ یعنی غالباً مدینہ یونیورسٹی میں بھی انہوں نے، جب مدینہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ان کو بلایا تھا وہاں پڑھانے کے لیے، بہت بڑے عالم گزرے شیخ بدی الدین شاہ الراشدی رحمہ اللہ پاکستان کے۔ تو میں نے پڑھا جگہ کہ وہ ایک مرتبہ کہیں حرم میں درس دے رہے تھے، حرم مکے میں وہ درس دے رہے تھے، اردو زبان میں دے رہے تھے، عربی زبان میں نہیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ جو ہے وہاں ہفتے میں کچھ دن وہ عربی زبان میں درس دیتے اور ایک آدھ دن وہ اردو زبان میں بھی درس دیتے، تو اس دن وہ اردو زبان میں درس دے رہے تھے۔ کچھ دوری پر ایک عربی آدمی جس کو اردو نہیں آتی وہ بیٹھا ہوا تھا، دور تھا، مجلس میں شامل نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ اچانک یہ دیکھا گیا کہ وہ عربی آدمی اٹھ کر کے اس مجلس میں آ کے شامل ہو گئے۔ اب جو حاضر لوگ تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو آدمی اردو جانتا ہوتا ہے اور درس چل رہا ہے اردو میں، یہ آدمی عربی ہے، کیوں آ کر کے بیٹھ گیا۔ بہرحال درس ختم ہوا تو کچھ لوگوں نے، کچھ طلبہ نے، اسٹوڈنٹس نے ان سے پوچھا کہ شیخ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور درس اردو میں چل رہا تھا، آپ کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو دیکھا گیا کہ آپ درس میں آ کے شامل ہو گئے، آپ کو تو سمجھ میں آیا نہیں ہوگا۔ تو
تو انہوں نے جواب دیا کہ بات تو صحیح ہے، سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، لیکن ہوا یہ معاملہ کہ میں وہاں دور پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں ذرا سا لیٹ گیا تو مجھے نیند آ گئی۔ جب نیند آ گئی تو میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک بادل آیا اور وہ بادل آ کر کے شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی اس مجلس پر برسنے لگا۔ تو جیسے ہی میری نیند کھلی مجھے یہ معلوم ہو گیا، میں نے اس خواب کا یہ مطلب سمجھا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس مجلس پر نازل ہو رہی ہے، کچھ نہ سمجھ میں آئے لیکن کم سے کم اللہ کی رحمت تو ملے گی۔ اس ارادے سے میں جا کر کے شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے اس مجلس میں شامل ہو گئے۔ اس لیے اس طرح کی مجالس میں گرچہ آپ کو کچھ نہ سمجھ میں آئے یا کچھ سمجھ میں آئے کچھ نہ آئے، آپ کو شیطان مختلف طرح کے وسوسے میں مبتلا کرے، ان تمام وسوسوں کو آپ اگنور کیجیے اور یہ امید اپنے دل میں رکھیے کہ ان مجلسوں سے ضرور یہ فائدہ ہوگا۔ اگر علمی معاملے میں کوئی فائدہ نہ ہوا بھی تو کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین اس مجلس پر رحمت نازل کرے گا اور جب اس مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کی بخشش کا فرشتوں کے درمیان اور ان کو گواہ بنا کر کے اعلان کرے گا تو میرا نام بھی اس میں شامل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم دین اور شرعی علم کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستے میں اخلاص و للہیت پیدا کرنے کی توفیق بخشے، اور ہمارا جو خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ هذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔